بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم۔ مکاشفۃ القلوب میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام بھی فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ آپ کی مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست قبول کی، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ ملعون غصے سے سرخ ہو گیا اور ایک بار پھر ازراہ کبر و غرور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تھا، تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ الغرض جو ابلیس لعین کو قیامت سے پہلے توبہ کر کے گناہوں کی معافی تلافی کا موقع ملا تھا، اس نے وہ بھی ضائع کر دیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یہ شیطان ابلیس جو پہلے سلطان الارض اور رئیس الملائکہ کہلاتا تھا، جب اس نے خود کو آدم سے بہتر سمجھا اور ننگ و تکبر میں آ کر حکم خداوندی سے اعراض کیا تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی۔ خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کے کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح نکلے ہوئے باہر، داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب اللہ پاک نے شیطان مردود کی گرفت کی تو جبرائیل و میکائیل رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا اللہ تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدہ کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے سچ۔ پھر کہے گا میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر اور اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں ایک اور روایت نقل ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق بنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ 80,000 فرشتوں کے ساتھ مل کر شیطان کو جہنم میں دھکیلو، مگر وہ بھی بس ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل اور بعد میں حضرت عزرائیل کو بھی 80,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حکم ہوگا، مگر وہ بھی بے بسی ظاہر کریں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں لا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ جہنم میں ابلیس اور اس کے اولاد پر عذاب کی کیفیت کے بارے میں روایت یوں ملتی ہے کہ اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب ہوگا، اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا، مگر وہ انکار کرتا رہے گا، اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔
ناظرین گرامی، قانون قدرت یہی ہے کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنی غلطی تسلیم کرے، اپنے عمل پر پشیمان ہو اور اپنے نفس کو ملامت کرے اور توبہ میں جلدی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ توبہ میں تاخیر اسے شیطانی تکبر کی طرف ہانک لے جائے اور اس کا انجام شیطان کے ساتھ ہو۔